حضرت سیدنا امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک بزرگ نے واقعہ سنایا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میری زندگی گزر رہی ہے اس حال میں کہ میں ہر روزانہ گھر سے نکلتا ہوں، کبھی جنگلوں میں، کبھی پہاڑوں میں، کبھی دریاؤں کے کنارے، صحراؤں میں تلاش کرتا رہتا ہوں کہ کہیں مجھے کوئی ایسا شخص مل جائے جو اللہ کا ولی ہو۔ یعنی میری زندگی گزر رہی ہے اللہ کے ولیوں کو تلاش کرتے کرتے، کبھی کہیں چلا گیا، کبھی کہیں چلا گیا، کبھی کہیں چلا گیا، کہ کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے، اس سے کچھ لیتا ہوں، سیکھتا ہوں۔ ولیوں کے پاس بیٹھنا بہت سی اس سے برکتیں انسان کو ملتی ہیں۔ تو فرمایا کہ میری ساری زندگی گزر رہی۔ امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بزرگ نے مجھے بتایا کہ میں اسی مقصد کے لیے سفر کرتے کرتے ایک دفعہ مصر جا رہا تھا، کہ ابھی قریب پہنچا مصر کے، تو ایک ویران جگہ ہے، وہاں میں نے دیکھا کہ خیمہ لگا ہوا ہے، اس خیمے کے اندر ایک شخص بیٹھا ہے جس کی آنکھیں، جس کے پاؤں اور جس کے ہاتھ جذام کی بیماری کی وجہ سے ضائع ہو چکے ہیں۔ آنکھوں سے نبینا ہے، اسے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، ہاتھ اس کے مفلوج زدہ ہیں، پاؤں سے چل نہیں سکتا، معذور ہے، اس خیمے کے اندر بیٹھا ہے۔ میں نے دور سے جب دیکھا تو وہ کچھ بول رہا تھا، زبان اس کی ٹھیک تھی، بات کر لے رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ، میں تیری حمد بیان کرتا ہوں ساری مخلوق کی حمد کے برابر، جتنی تیری مخلوق ہے وہ تیری جو حمد بیان کرتی ہے اس کے برابر میں بھی تیری حمد بیان کرتا ہوں۔ اللہ تو خالق ہے، ہم مخلوق ہیں۔ اللہ تیری بے شمار تعریفیں، تو مالک ہے ہمارا، تیری سب پر فضیلت ہے۔ اللہ میں تیرا شکر ادا نہیں کر سکتا، تو نے مجھ پہ کتنے احسان کیے۔ اللہ تیرا کرم ہے کہ کتنے لوگوں سے زیادہ تو نے مجھے فضیلت دی ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں نے یہ کلمے سنے، اس کے جملے سنے کہ آنکھوں سے نبینا، ہاتھ ہے نہیں، پاؤں سے چل نہیں سکتا، بیٹھا ہے اور کہتا ہے مولا تیرا شکر ہے، مولا تیری تعریفیں، اس کی حمد، اس کی تعریف، اس کا شکر۔ میں قریب ہوا، میں نے کہا اس سے پوچھو تو صحیح کہ یہ جو جملے بول رہا ہے اس کو کسی نے یہ سکھائے ہیں یا رب نے الہام کیے ہیں؟ میں پاس گیا، میں نے اس شخص سے پوچھا، اے شخص مجھے یہ تو بتا کہ یہ جو جملے تو بول رہا ہے، رب کی جو تعریف کر رہا ہے، یہ تجھے کسی نے سکھائے ہیں یا تجھ پہ الہام ہوا ہے؟ اس نے کہا کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو میں نے کہا پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں، تیری آنکھیں نہیں ہیں، ہاتھ نہیں ہے، پاؤں نہیں ہے، چل نہیں سکتا، کوئی چیز پکڑ نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، پھر بھی ایسے جملے کہ مولا تیری تعریف ہے، تیری حمد و ثنا، تیرا شکر، تیرے پاس ہے کیا؟ کس چیز پہ شکر کر رہے ہو؟ انسان کے پاس یہ تین ہی تو چیزیں ہیں، ہاتھ ہے اللہ کی نعمت جس کے ساتھ وہ کھاتا ہے، پکڑتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، پاؤں ہیں جن کے ساتھ وہ چل کر جاتا ہے، آنکھیں ہیں جن کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، یہ تین ہی تو اس کی بڑی نعمتیں ہیں۔ تیرے پاس یہ تینوں نہیں ہیں، پھر بھی تو اس کا شکر کر رہا ہے۔ اس بزرگ نے کہا کہ اے سوال کرنے والے، میں تجھے دیکھ نہیں پا رہا تو کون ہے، لیکن مجھے صرف اتنا بتا کہ تجھے پتا ہے میرے ساتھ کیا ہوا؟ بزرگ فرماتے ہیں ہاں میں جانتا ہوں تیرے ساتھ کیا ہوا، تیرے پاؤں ضائع ہو گئے، تیرے ہاتھ ضائع ہو گئے، تیری آنکھیں ضائع ہو گئی۔ اس بزرگ نے کہا سن میں اس کی تعریف کیوں کر رہا ہوں، یہ میرے ہاتھ، میری آنکھیں، میرے پاؤں ضائع کس نے کیے؟ اس نے جواب دیا اللہ نے۔
کہا میں شکر ادا کیوں نہ کروں جس اللہ نے میرے ہاتھ پاؤں میری آنکھیں ضائع کی، کیا وہ آگ آسمان سے نہیں برسا سکتا تھا جو مجھے جلا کے راکھ کر دے؟ کہا کر سکتا تھا۔ کہا میں شکر کیوں نہ ادا کروں کہ اس نے آسمان سے آگ نہیں بھیجی۔ کہا جس رب نے میرے پاؤں میرے ہاتھ میری آنکھیں ضائع کی، کیا وہ دریاؤں کو حکم نہیں دے سکتا تھا کہ مجھے غرق کر دیں؟ میں نے کہا کر سکتا تھا۔ میں شکر ادا کیوں نہ کروں؟ اس بزرگ نے کہا جس رب نے میرے ہاتھ پاؤں آنکھیں ضائع کی، کیا زمین کو حکم نہیں دے سکتا تھا کہ مجھے اپنے اندر دنسا لے؟ دے سکتا تھا۔ پھر اس بزرگ نے کہا کیا ان پہاڑوں کو وہ حکم نہیں دے سکتا تھا مل کر کے مجھے پیس دیں، ملیا میٹ کر دیں، مجھے ہلاک کر دیں، میں مر جاؤں؟ کہا دے سکتا تھا۔ تو آگے سے اس بزرگ نے کہا میں اس کا کیوں نہ شکر ادا کروں، کیوں نہ شکر ادا کروں؟ اس نے مجھے زبان دی، میں تیرے سے بات کر رہا ہوں۔ اس نے مجھے کان دیے، میں تیری بات سن رہا ہوں۔ اس نے مجھے دل دیا جو دھڑک رہا ہے۔ اس نے میری سانسیں چلائی ہیں، میں شکر ادا کیوں نہ کروں کہ میں زندہ ہوں؟ پھر دیکھ اس خیمے میں بیٹھا ہوں، چل نہیں سکتا، ہاتھ سے پکڑ نہیں سکتا، آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا، میری اتنی عمر ہو گئی، میرا رب مجھے روزی دے رہا ہے، میں اس کا شکر کیوں نہ ادا کروں؟ اس حکایت سے پتہ چلا کہ اللہ کی انسان پہ بے شمار نعمتیں ہیں۔